السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی پربہار اور خوشگوار لمحات، جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اسلام کی بقا کے لیے کام کیا، جن کی سیرت ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے، جن کے نقش قدم کی پیروی کرنا جنت کے راستے کو چننا ہے، ان صحابہ کرام کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کی سیرت کے بارے میں، ان کی زندگی کے احوال کے بارے میں ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ امام عالی مقام، بطل جلیل، شیر خدا، شیر رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی حضرت حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم قریشی ہاشمی مکی مدنی، جن کی کنیت ابو عمارہ تھی اور بعض نے آپ کی کنیت ابو لیلہ بیان کی ہے، ان کا بیان، ان کی زندگی کا احوال آپ کے سامنے کھولتے ہیں۔ ان کے آنگن کے چند خوشگوار لمحات ذکر کرتے ہیں اور ان کی گلشن سیرت سے چند ایسے پھول چنتے ہیں جن سے فضا کو ہم معطر بنا سکیں، کانوں میں رس گھول سکیں اور چہروں پر خوشیوں کی بہار لا سکیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عالی مرتبت لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو صدق دل سے نبھایا، جنہوں نے دنیا اسلام میں حق کے پرچم کو لہرانے میں آزمائشوں سے گزرنے کا دل فریب انداز اختیار کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال بڑے تھے، ایک روایت کے مطابق 4 سال بڑے تھے۔ والدہ ماجدہ کی جانب سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ تھا، اس طرح کہ حضرت حمزہ کی والدہ حالہ بنت اہیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب کی چچا زاد بہن تھیں۔ حضرت حمزہ کی پرورش شہ سواری کی لگن اور عسکری فنون سے والہانہ محبت کے ماحول میں ہوئی۔ اپنے ہمجولیوں میں جنگی گرفت اور انتقامی طاقت کے حوالے سے مشہور اور معروف تھے۔ اہل مکہ میں سب سے بڑھ کر معزز قریشی نوجوان مشہور اور معروف تھے وہ۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو پرندوں اور خاص طور پر ہرن کے شکار کا بہت شوق تھا۔ اپنے دلی شوق کو پورا کرنے کے لیے مکہ کی وادیوں میں نکل جایا کرتے تھے اور اپنی اسی ڈگر پر چلتے رہے یہاں تک کہ جوانی ڈھل گئی۔ ایک دن انہوں نے سنا کہ ان کے بھائی کے بیٹے محمد بن عبداللہ پر وحی نازل ہوئی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابتدائی طور پر تو ان کی اس طرف کوئی خاص توجہ نہ تھی، وہ اپنی شہ سواری اور شکار ہی میں مشغول رہے اور اس نئے دین کے بارے میں کچھ غور و خوض نہ کیا جو دین قریش سے لگا نہ کھاتا تھا۔ دین حنیف اسلام کی جانب دن گزرنے لگ گئے۔ اسلامی دعوت کے انوار کی کرنیں ام القریٰ مکہ معظمہ پر ضیاء پاشی کرنے لگیں اور دعوت اسلامی کی مہک دنیا کو اپنی خوشبو ہی سے مخمور کرنے لگی۔ مشرکین نے اسلام اور اہل اسلام کو ایذا رسانی، مکر و فریب کے کچوکے لگانے سے کوئی دقیقہ فروگزر نہ کیا۔ ان سب سے زیادہ فرعون امت ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عداوت اور درندگی کا نشانہ بنایا، جو اپنا حسد، بغض اور کینے کا اظہار مسلمانوں کے سامنے مسلسل کرتا رہتا، دعوت اسلامی کا مذاق اڑاتا اور ہدایت کے راستے میں ہر ممکن رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے کوشاں رہتا۔ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اور دین حنیف سے دامنگیر ہو کر ان ظالم دشمنوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر دی۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب یہ بنا کہ ان کی بہن صفیہ بنت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زبیر بن عوام کی والدہ اور عبداللہ بن جدعان کی کنیز نے حضرت حمزہ کو اس وقت یہ بتایا جبکہ وہ شکار سے واپس آ رہے تھے کہ آج اس کے بھائی کے فرزند ارجمند حضرت محمد ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ ابو جہل نے اسے بہت ستایا اور کمینگی کی انتہا کر دی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی، نہ ہی اسے اس کی حکامت کا کوئی جواب دیا۔ یہ سن کر حمزہ بن عبد المطلب غصے سے شرابور اور غیرت خودداری سے لال پیلے ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت اور کرم نوازی نچھاور کرنے نیز اپنے دین اور اپنے نبی کی رفاقت کا اعزاز دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ حمزہ بن عبد المطلب ابو جہل کی تلاش میں تیزی سے نکلے۔ جب مسجد حرام میں داخل ہوئے تو خلاف عادت کسی سے کوئی بات نہ کی۔ ابو جہل کو اپنی قوم کے افراد میں بیٹھا دیکھا، اس کے پاس جاتے ہی پورے زور سے اپنی کمان اس کے سر پر دے ماری، جس سے اس کا سر بری طرح پھٹ گیا اور اس سے کہا، کیا تم اسے گالی دیتے ہو حالانکہ میں نے اس کے دین کو قبول کر لیا ہے؟ میں وہی کچھ کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے، اگر تم میں ہمت ہے تو میری بات کا جواب دو۔ ابو جہل کی مدد کے لیے اس کی قوم
بنو مخزوم کے چند افراد اٹھے، لیکن ابو جہل نے انہیں روکتے ہوئے کہا، ابو عمارہ حمزہ بن عبد المطلب کو کچھ نہ کہنا، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو گالیاں دی تھی۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں واپس اپنے گھر آئے۔ جب گھر میں قدر سکون ملا تو شیطانی وسوسوں اور رنگ برنگے خیالات نے گھیرا ڈال دیا۔ مختلف قسم کے افکار ضمیر و فکر سے اٹکھیلیاں کرنے لگے اور دل پوشیدہ احساسات میں تحریک پیدا کرنے لگا۔ ذہن میں طرح طرح کے سوالات ابھرنے لگے کہ کیا تم آبائی اور قومی دین کو کیسے ترک کر سکتے ہو؟ کیا تم ترک کر چکے ہو؟ کیا تم اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کرو گے؟ ایسا کیوں کرو گے؟ حمزہ بن عبد المطلب پر ربانی عنایت سایہ فگن ہوئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صراط مستقیم پر گامزن ہونے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اس وقت پیش آنے والی صورتحال بیان کرتے ہیں کہ مجھے اپنے آبائی اور قومی دین ترک کرتے ہوئے بڑی شرم محسوس ہوئی۔ میں نے شکوک و شبہات میں مبتلا رات بسر کی۔ رات بھر مجھے نیند نہ آئی۔ میں کعبے میں حاضر ہوا، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر التجا کی کہ وہ حق کے لیے میرا سینہ کھول دے اور شکوک و شبہات کو دور کر دے۔ ابھی میں اپنی دعا سے فارغ ہوا ہی تھا کہ باطل جاتا رہا اور میرا دل یقین سے لبریز ہو گیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، آپ کو اپنی کیفیت سے آگاہ کیا، آپ نے میرے حق میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ثابت قدمی عطا کی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام نے جگہ بنا لی۔ روح اسلام ان کے وجدان سے خوشگوار انداز میں ٹکیلیاں کرنے لگی۔ ایمانی انوار کی پھلواریں ان کے اوپر سایہ فگن ہو گئیں۔ انہوں نے محسوس یہ کیا کہ اطمینان اور سکون ان کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے اور سکینت روح میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ اللہ کے آگے حمد و ثنا بیان کرنے لگ گئے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو قریش نے یہ جان لیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہو گئے ہیں۔ امیر حمزہ آپ کا دفاع کریں گے، اور وہ اپنی بعض کارستانیوں سے باز آ گئے۔ حضرت حمزہ ایمان اور دعوت کے دفاع کی راہ پر گامزن ہوتے ہوئے اس بلند مقام پر پہنچ گئے جس پر کوئی اور مسلمان ابھی تک نہ پہنچ سکا تھا۔ سید المخلوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے سید الشہداء کے لقب سے نوازا، جسے شیر خدا اور شیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، جس کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے عزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوت کا باعث بنا، جس سے قریش کے حوصلے پست ہو گئے، ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں، یوں دکھائی دینے لگا جیسے ان کے گلوں میں ہڈی پھنس کر رہ گئی ہے، ان کی نخوت پسپائی میں داخل ہو گئی اور ان کے مغرور افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ دعوت کا کام اب اعلانیہ ہونے لگا، جبکہ سیدنا حمزہ کے اسلام سے پہلے پوشیدہ انداز میں کیا جاتا تھا۔ انہوں نے با آواز بلند کلمہ حق کا اعلان کیا، جبکہ پہلے چپکے چپکے اس کی تلقین کی جاتی تھی۔ امیر حمزہ نے شرک کے اور سرکشوں کے سامنے تکبیر کا نعرہ بلند کر دیا، اللہ اکبر کی صدا لگائی اور ان کے معبودان باطلہ کی تحقیر کے ساتھ ساتھ ان کی عقلوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئے اور ساتھ ساتھ حق کی سربلندی کا برملا اظہار شروع کر دیا۔